رسول خدا کا قول ہے خوارج کے لیے زمانہ آخر کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، وادی سندھ کی بیان کی جا رہی ہے، خوارج کا جو خروج ہے وہ مشرق سے بیان کیا جا رہا ہے، تو مشرق میں ہے ہی ہم، بالکل درست، زمانہ آخر بھی اس پہ ایمان لائیں۔ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو، ہاتھ پاؤں تو کاٹنا چھوٹی بات ہے، قتل کر دو، کیونکہ جو انہیں قتل کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن اجر ہوگا، یعنی کہ جو ان کو مارے گا وہ بھی جنتی، جو ان کے ہاتھ سے مرے گا وہ بھی جنتی۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں میرے بعد ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی، جو ان کے حلق سے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے، اگر میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح ان کا کلا کما کر دوں، یعنی میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں ان کا قتل کرتا۔ پھر مولا علی شیر خدا، وہ اپنی عبادتوں پہ فخر کریں گے مگر ان کے دل میں فتنہ ہوگا، وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کریں گے مگر خود ظالم ہوں گے، وہ مسلمانوں کو کافر کہہ کے قتل کریں گے اور انہیں قتل کرنا جائز سمجھیں گے۔ اب میری بات چھوٹی سی اور آسان سی صرف اتنی ہے کہ آرمی چیف نے جو کہا وہ تو نشاندہی رسول خدا اور مولا علی کے حدیث کی طرف آتی ہے، تو اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے کہ ان کی پہچان کیسے کریں۔ دیکھیں سویلین اور فوجی میں پہچان کیا ہے، کمی شلوار پہن کے آ جائے تو وہ سویلین ہے، وردی پہن کے آ جائے تو فوجی ہے۔ ڈاکٹر اور پیشنٹ کی پہچان کیا ہے، دونوں یونیفارم، حلیہ، آپ حلیے سے پہچانتے ہیں نا، تو اب رسول خدا نے حلیہ بتایا کہ ان کی داڑیاں گھنی ہوں گی، بال لمبے ہوں گے، اونچے تہمت باندھیں گے، روانی سے قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، پشت گردن ذبح کریں گے، کفر کے فتوے لگا کے مسلمانوں کا قتل کریں گے، غیر مسلموں کے قریب ترین ہوں گے، عورتوں کی تجارت کریں گے، ہم جنس پرستی کے شوقین ہوں گے۔ اب آپ جب یہ حلیے آپ کو بتائے گئے ہیں تو یہ حلیے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ آپ موجودہ دور کے اندر پہچانیں کہ وہ کون ہیں، اگر آپ پہچانتے تو ٹھیک ہے، نہیں پہچانتے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ خارجی نہیں ہے، تو جو کام وہاں ہو رہا تھا وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ کب چلا؟ 1700 کے اندر، جب کربلا محلہ میں مزارات پہ حملے کیے، منظم کیا امام حسین علیہ السلام کے مزار کو، پھر آئے آپ جنت البقیع کے اندر 1925 میں تمام مزارات کو منظم کیا، پھر آئے آپ شام کے اندر آل محمد اصحاب رسول کے، خاص طور پہ بالخصوص وہ صحابی جو جنگ صفین کے اندر کمانڈر تھے مولا علی کی فوج کے، ان کو تباہ کیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ پھر آئے پاکستان میں آل محمد، آل نبی، آل مولا علی اور آل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، تمام بزرگ، بڑے امام سیون شریف، عبداللہ شاہ غازی، ان تمام مزارات کو تباہ کیا، لوگوں کی پشت گردن ذبح کیے گئے، لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، تمام لوگوں کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا، اور ساتھ میں اللہ اکبر پڑھا گیا، ساتھ میں ایک پوری آیت پڑھی جاتی ہے، ایک فتویٰ پڑھا جاتا ہے تکفیر کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے۔ تو اگر اسلام کی یہ روشنی ہے کہ پوری دنیا جس کے اندر اللہ اکبر کے نام کو انہوں نے خوف کی علامت بنا دیا، یورپی یونیورسٹیز کے اندر، UK کی یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو اسکولوں میں یہ تمام موویاں دکھائی جاتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گلے ذبح کرتے ہیں تو ان بچوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اذان کی ابتدا ہی اللہ اکبر ہے۔ اگر اسلام کی تشریح یہ گلے ذبح کرنا ہے تو خدا کی لعنت ہو ایسے خوارج کے اوپر، اور جو اس کی صحیح نشاندہی کرے تو پھر آئی اوپنر ہے، وہ ریاست ہے پھر، اور اگر یہ چیز حقیقت نہیں ہے تو پھر آرمی چیف کی تقریر سیاست۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، فیصلہ عقل اور شعور والوں کا ہے، انسانیت کا ہے، اسلام کا ہے، دین حق کا ہے۔ اگر اس سے کوئی منافی ہوتا ہے اور